أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل لا تقل قد ذهبت أربابه كل من سار على الدرب وصل في ازدياد العلم رغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل انظم الشعر ولازم مذهبي في اضطراح الرفد لا تبغي النحل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرين والمسلمين جميعا. اما بعد، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی علم القواعد الفقہیہ کے بارے میں پڑھنا ہے. یہ درمیان میں مٹانے کے لیے لاؤ کوئی چیز. یہ میں نے دیکھا نہیں تھا. آج ہم نے علم القواعد الفقہی میں سوچ رہا تھا طلبہ اس طرح کرتے نہیں ہیں. آج اس کو کسی نے چھیڑا نہیں ہے کیسے ہیں. اچھا، آج ہم نے انشاءاللہ تعالی علم القواعد الفقہیہ کے بارے میں پڑھنا ہے. اچھا، علم القواعد الفقہیہ، اس سے پہلے کہ ہم اس علم کو شروع کریں اور اس کے قواعد پڑھیں، اس کے اصول، بنیاد، علماء کا طریقہ یہ ہے جب علم شروع کرتے ہیں، کوئی بھی علم ہو، اس علم کو شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں اس علم کے بارے میں پڑھتے ہیں. کوئی بھی علم ہو دنیا میں، علم النحو، صرف، منطق، بلاغت، اصول الفقہ وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی علم ہو، اس علم کو شروع کرنے سے پہلے چند باتیں ذکر کرتے ہیں. وہ کتنی ہیں؟ بعض علماء 3 ذکر کرتے ہیں، بعض علماء 10 ذکر کرتے ہیں، بعض اس سے بھی زیادہ مسائل ذکر کرتے ہیں. تو وہ 10 مسائل اور مشہور جو ہیں 10 چیزیں ہیں، اور اس کو مبادئ عشرہ کہا جاتا ہے. مبادئ عشرہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کتاب میں ہے، حاشیہ میں دیکھیں آپ. یہ امام محمد بن علی الصبان الشافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان مبادئ کل علم عشرہ. کیا کہتے ہیں؟ مبادئ عشرہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں ان مبادئ کل علم عشرہ الحد والموضوع ثم الثمرہ وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اکتفا ومن در الجمیع حاز الشرف. ومن در الجمیع، جس نے یہ 10 کے 10 یاد کیے تو حاز الشرف، یہ جو ہیں اس علم میں بڑا مقام اس نے حاصل کر لیا. اچھا، میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو بھی نطق یاد ہو اس کا. پڑھیں میرے ساتھ. ان مبادئ کل علم عشرہ، ان مبادئ کل علم عشرہ الحد والموضوع ثم الثمرة. ان مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع
وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. اچھا یہ یاد رہے گا سب کو. ہاں آپ نے پڑھنا ایسا ہے اِنَّ مَبَادِئَ كُلِّ عِلْمٍ عَاشَرَ، تاکہ یہ تفعیلات جو ہیں یہ الگ الگ کیے جائیں. آپ کو پتا ہے کہ علم العروض جو ہے اس کے ہر بیت کے یعنی علم العروض کے جتنے بھی اشعار ہیں دنیا میں ان سب کے بحور ہوتے ہیں، ہر بحر کے اپنے تفعیلات ہوتے ہیں. اِنَّ مَبَادِئَ كُلِّ عِلْمٍ عَاشَرَ الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. یہ جب پڑھتے بھی ہیں انسان جب پڑھتا بھی ہو تو مزہ آتا ہے. آپ نے دیکھا کبھی یہ جو موریتانیہ کے جو علماء ہیں یہ شناقطہ، یہ جب اشعار پڑھتے تو اسی طرح ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں. اِنَّ مَبَادِئَ كُلِّ عِلْمٍ عَاشَرَ الحد والموضوع ثم الثمرة. تو انشاءاللہ آگے پھر جب رمضان شروع ہو جائے انشاءاللہ تو عشاء کے بعد یعنی تراویح کے بعد ہمارے پاس ٹائم ہوگا، ہم کوشش کریں گے علم العروض کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھیں. ہم علم العروض میں یہ حروف کیسے شروع ہو گئے وہ بھی پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ حروف ہجا ہم پڑھتے ہیں الف با تا سا، یہ الف با تا سا یہ ترتیب کہاں سے آئی، ابجد ہوز یہ ترتیب کہاں سے آئی وغیرہ وغیرہ. انشاءاللہ یہ مختصر چیزیں عشاء کے بعد پھر تراویح کے بعد رکھ لیں گے انشاءاللہ. آج بھی اس پہ بات ہو رہی تھی وہاں پہ تو یہ کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا تو سب سے پہلے جو ہے اس علم کی تعریف کیا ہے یہاں پہ بھی ہم نے لکھا، دیکھیں الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن در الجميع. کہتے بعض علماء صرف 2 ذکر کرتے ہیں 3 ذکر کرتے ہیں ومن در الجميع حاز الشرف. صحیح ہے، ہم نے صرف یہ نہیں ذکر کرنے، ہم نے انشاءاللہ یہاں پہ اور چیزیں بھی ذکر کرنی ہیں لیکن ہم نے یہاں لکھا نہیں. مثلا قاعدہ فقہی اور قاعدہ اصولیہ کے درمیان کیا فرق ہے، دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے. اسی طرح قاعدہ فقہیہ اور ضابط فقہی کے درمیان کیا فرق ہے، اسی طرح جو ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ بعد میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہ. صحیح ہے، تو آج ہم نے صرف اتنا پڑھنا ہے. سب سے پہلے یہاں پہ الحد، حد کہتے ہیں تعریف کو. تعریف کی 2 قسمیں ہیں. کبھی کبھی ہم تعریف کرتے ہیں کسی چیز کی، تعریف کہتے ہیں کسی چیز کی وضاحت کرنا. ہم دیکھیں ادھر ہم تعریف کر رہے ہیں، حتیٰ اردو میں بھی یہ تعریف مستعمل ہے، پشتو میں بھی مستعمل ہے، فارسی میں بھی. فلاں شخص کی تعریف کر رہے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اچھے صفات ہیں اس کی وضاحت کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کر رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے صفات بیان کر رہے ہیں، تعریف. اچھا کسی بھی علم کی جب ہم تعریف کرتے ہیں یعنی اس علم کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں یا کسی بھی چیز کے بارے میں بغض النظر عن انه علم او ليس بعلم، اس کے 2 طریقے ہیں، تعریف بالحد اور تعریف بالرسم. تعریف بالحد کے لیے جو ہے تعریف بالحد بڑا مشکل کام ہے، اس لیے علماء کی کوشش یہ ہوتی ہے ابتدائی طلبہ کو تعریف بالرسم کریں. تعریف بالرسم کے کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ کو کوئی کہے کہ آپ نے کبھی موبائل دیکھا؟ نہیں. موبائل کیا ہوتا؟ او یار موبائل یہ ہے، یہ اس کی تعریف ہے، یہ ہے موبائل، یہ موبائل کی تعریف ہے. وضاحت ہو گئی نا آپ کو. آپ مارکر جانتے ہو کس کو کہتے ہیں مارکر؟ نہیں میں نے تو کبھی نہیں او یار یہ ہے. وائٹ بورڈ دیکھا ہے آپ نے؟ وائٹ بورڈ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں وائٹ بورڈ نہیں جانتا. یہ کھانے والی چیز ہے یا پینے والی؟ اور نہیں کھانے والی چیز نہیں، وائٹ بورڈ اس کو کہتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تعریف وضاحت ہو گئی، کبھی کبھی مثال کے ساتھ، یعنی اس کے کئی طریقے ہیں. اچھا تعریف بالحد مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ایک ضروری بات ہوتی ہے کہ ہر تعریف، مناطقہ کہتے ہیں کہ لابد ان یکون، یہ تو علماء اللغہ نے پھر یہ ترجمہ کیا ہے اس کا. ان یکون مناطقہ یہ نہیں کہتے کہ ان یکون جامعا مانعا، جامعا مانعا یہ تو اس کا ترجمہ ہے. مناطقہ کے الفاظ کیا ہیں؟ مناطقہ کہتے ہیں لابد ان یکون التعریف مضطردا منعکسا، مضطردا منعکسا.
ہم نے پڑھا تھا منطق میں، یاد نہیں ہے؟ تعریف مضطرد ہو، منعکس ہو، مضطردن منعکسا، یہ اس کا معنی سادہ الفاظ میں جامعا مانعا، سمجھ آئی؟ تو یہ بہت مشکل کام ہے، کوئی ایسی تعریف ہو کہ جامع مانع ہو. یہ عقلیات میں تو ہو سکتا ہے، عقلیات میں ہو سکتا ہے، لیکن جو نظریات ہیں، مشکل ہے یہ. یعنی آپ یوں کہیں کہ مفاہیم میں تو ہو سکتا ہے، مصادیق میں یہ نہیں ہو سکتا، مشکل ہے یہ. اس لیے علماء کم ذکر کرتے ہیں یہ. اچھا، اب تعریف کے طرف ہم آتے ہیں. ہم نے کہا یہاں پہ القواعد الفقہیہ، علم القواعد الفقہیہ. قواعد الفقہیہ آپ کو پتا ہے یہ مرکب ہے دو چیزوں سے. ایک ہے القواعد پلس الفقہیہ. ہمارے پاس یہاں پہ دو کلمات ہیں، القواعد الفقہیہ. اچھا، اب جب ہم اس کی تعریف کریں گے، الگ الگ وضاحت کرنی ہے نا ہم نے، تو ہم اس کلمے کا الگ وضاحت کریں گے، اس کے الگ وضاحت کریں گے، پھر ان دونوں کو ملا کے ہم اس کی تعریف ذکر کریں گے. تو اس کلمے کی الگ وضاحت، الگ تعریف، اور اس کی الگ تعریف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف ترکیبی، تعریف اضافی، تعریف ترکیبی، تعریف اضافی. یعنی اچھا، اس کے بعد جو ہیں باعتبارہ علما ولقبا علی هذا الفن، یہ الگ چیز ہے، یہ الگ ہے، ان دونوں کو ملا کے پھر اس علم کا نام رکھا گیا. یہ بات سمجھ آئی؟ آپ میں سے کوئی ہے جس کے دو نام ہو، یعنی جزئین ہو نام کے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ثمر یا ثمر. اچھا، یہ ثمر والد کا نام تو نہیں ہے. اچھا، ریحان یہ اور چیز ہے، ثمر اور چیز ہے، دونوں کو ملا کے پھر اس مولانا کا نام رکھا گیا. یہ ثمر اور چیز ہے الگ، اور ریحان الگ چیز، دونوں کو ملا کے اس مولانا کا نام رکھا گیا، تو نام بن گیا ریحان ثمر. یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اسی طرح قواعد اور چیز ہے، فقہیہ اور چیز ہے، دونوں کو ملا کے اس علم کا نام. جس طرح ہم پڑھتے ہیں اصول التفسیر، اصول اور چیز ہے، تفسیر اور چیز ہے. اسی طرح ہم مصطلح الحدیث، اسی طرح اصول الفقہ ہیں. سمجھ آئی؟ اسی طرح قواعد فقہیہ بھی ہیں. اب سب سے پہلے ہم تعریف اضافی کریں گے، یہاں پہ تعریف ترکیبی کریں گے ہم یہاں پہ. یہ مرکب ہیں. اب اس کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں القواعد الفقہیہ. قواعد جو ہیں یہ قاعدتن کی جمع ہیں، قواعد قاعدتن کی جمع ہیں، اور قواعد یہ قاعدہ، یہ قعدہ یقعد قعودا سے ماخوذ ہیں. قعدہ یقعد قعودا، بیٹھنے کو کہتے ہیں، قعدہ یقعد قعودا. اور آپ کو پتا ہے یہاں پہ اگر ہم قاعدہ کہیں، القعدہ بفتح القاف، القاعدہ یعنی بالفتح، یہاں پہ اس کا معنی ہوگا بیٹھنا. لیکن کیا؟ ہاں، یعنی ایک مرتبہ بیٹھنا. القاعدہ یہ یہاں پہ یہ مرہ کے لیے ہوگا، یعنی کتنے مرتبہ بیٹھا. لیکن اگر کسرے کے ساتھ ہم لے تو پھر یہ حالت کے لیے، ہیئت کے لیے ہوگا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ الفعلۃ للمرۃ والفعلۃ للحالۃ والمفعل للموضع والمفعل للآلۃ. علماء اس طرح کہتے ہیں، الفعلۃ للمرۃ، فعلہ کے وزن سے کوئی بھی چیز ہمارے پاس ہو تو وہ مرہ کے لیے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے مولوی صاحب؟ اچھا، فعلہ للحالہ، اور مفعل موضع، اور مفعل للآلہ. اچھا، آگے پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ انسان مرد بیٹھ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹھنے والے کو قاعدن، اور عورت کو قاعدتن. اور قاعدتن کی جمع کیا ہے؟
القواعد وقاعدات، قواعد و قاعدات. لہذا مطلب یہ ہے کہ علم القواعد الفقہیہ جو ہے یہ اس کا نام ہی عورتوں والا ہے. ہاں تو مطلب یہ ہے اس سے پیار کرنا چاہیے. ہاں نام بھی عورتوں والا ہے تو اس علم سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ ویسے بھی نوجوان کو عورتوں سے پیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہاں مولوی صاحب کہتا نہیں ہوتا، میں نے کہا مرد نوجوان ہو اس کو پیار ہوتا ہے. اچھا آگے پھر، اور یہ قاعدہ جو ہے اس کا اصلی معنی ہے اصل القاعدہ، یہ ثبوت اور استقرار کے معنی پہ استعمال ہوتا ہے لغت عربی میں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی مقعد صدق، فی مقعد صدق ای فی مستقر صدق، فی مستقر صدق. تو یہاں پہ اسی طرح جو ہے یہ قواعد الشیء اساس الشیء پہ بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے، دیوار کی بنیادوں پہ بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے اصل میں میری طرف دیکھیں، قاعدہ کا معنی ہے، یہ قاعدہ مأخوذ ہے قاعدہ یقعد بیٹھنے سے، یعنی اس کا معنی ہے بیٹھنا. انسان جب بیٹھ جائے تو یہ زمین کے ساتھ مستقر ہوتا ہے. صحیح ہے، مستقر ہوتا. ہاں تو پھر اس کے معنی میں تھوڑا سا توسعہ کیا گیا، ہر مستقر چیز کو کہا گیا. ہاں پھر اس مستقر چیز میں کیا ہے؟ بنیاد، دیوار کی بنیادیں، اسی طرح جو ہیں درخت کے شاخیں، جڑیں، یہ بھی قواعد ہیں، قواعد شجر ہیں. یہ بات سمجھ آئی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کوئی یہ معنی نہیں کرے وَإِذْ يَرْفَعُ، جب ابراہیم علیہ السلام مرفوع بنا رہے تھے القواعد، قواعد کو. اب یہ نہیں پتا قواعد فقہی کو یا قواعد اصولیہ کو یا قواعد نحویہ کو، نہیں 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 نہیں، قواعد یعنی بنیادیں. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ. اچھا اصطلاح میں قاعدہ کی تعریف امام جرجانی رحمہ اللہ، عبد القاہر الجرجانی رحمہ اللہ، انہوں نے تعریف کی ہے، کہتے ہیں قضیۃ کلیۃ، قضیۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزئیاتها. قضیۃ کلیۃ لکھنے کی ضرورت ہے، منطبقۃ علی جمیع جزئیاتها. قضیۃ کلیۃ علی جمیع جزئیاتها. اچھا یہ عبد القاہر الجرجانی رحمہ اللہ کی تعریف ہے. اچھا عبد القاہر الجرجانی رحمہ اللہ یہ 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور 471 میں فوت ہوئے. 400 میں پیدا ہوئے اور 471 میں فوت ہوئے. آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ علم البلاغہ کے امام ہیں. آپ کو پتہ ہے علم البلاغہ کے 2 مدرسے ہیں، مدرسۃ الجرجانی اور مدرسۃ السکاکی. علم البلاغت کے 2 مدارس ہیں، مدرسۃ الجرجانی اور مدرسۃ السکاکی. اچھا سکاکی جو ہے ان کا نام ہے یوسف ابن ابی بکر السکاکی، یوسف ابن ابی بکر السکاکی. یہ 555 میں پیدا ہوئے اور 626 میں فوت ہوئے. 555 میں پیدا ہوئے اور 626 میں فوت ہوئے، یوسف ابن ابی بکر السکاکی. اچھا یہ حاشیہ میں یہ بات رکھیں آپ، کچھ حواشی کے مسائل بھی ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. تنگ تو نہیں ہونا آپ نے، آپ سننا چاہتے ہیں، یہ پڑھنا چاہتے ہیں حواشی کے مسائل بھی، تو پھر آپ کو بتاؤں گا میں، ورنہ پھر آپ اگر نہیں سننا چاہتے، نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر نہیں بتانا میں نے. اچھا فوائد ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، آپ یہ بھی نوٹ کیا کریں. لیکن حاشیہ میں
علم البلاغت کے دو مدارس مشہور ہیں، مدرسۃ الجرجانی عبد القاہر الجرجانی اور مدرسۃ السکاکی یوسف ابن ابی بکر السکاکی۔ مدرسۃ آج کل دنیا میں صرف اور صرف مدرسۃ السکاکی موجود ہے، مدرسۃ الجرجانی دنیا میں نہیں ہے۔ اور جس طرح علم النحو میں دو مدارس تھے، مدرسۃ اہل الکوفہ اور مدرسۃ اہل البصرہ، آج کل دنیا میں مدرسۃ اہل البصرہ موجود ہے، مدرسۃ اہل الکوفہ موجود ہے نہیں ہے۔ اسی طرح اصول الفقہ میں بھی، اصول الفقہ میں 6 مدارس ہیں، وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مدرسہ جو ہے مدرسۃ الشافعیہ، مدرسۃ الجمہور اور مدرسۃ الشافعیہ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر 2 مدارس تھے، مدرسۃ التطبیقی، المدرسۃ التطبیقیہ اور المدرسۃ التأصیلیہ۔ تو مدرسۃ التطبیقیہ وہ آج کل شبہ مفقود ہیں، مدرسۃ التأصیلیہ موجود ہیں، یعنی یؤصلون القواعد وہ موجود ہے، اما الذین یطبقون القواعد وہ کم ہیں۔ اس لیے متأخرین میں جو ہے مجتہدین کم پیدا ہو رہے ہیں، اصول الفقہ پڑھتے ہیں لیکن مجتہد بنتے نہیں ہیں، کیونکہ اصول الفقہ پڑھ کے انسان نے مجتہد بننا چاہیے لیکن بنتے نہیں ہیں، کیونکہ تطبیق کم ہے، تأصیل زیادہ ہیں۔ لیکن اس کی مجبوری بھی ہے، کیونکہ تطبیق انسان کب کرے گا؟ جب تأصیل مضبوط ہو۔ تو تأصیل مضبوط کر کے طلبہ پھر ٹھہرتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں، کہتے چلو علم تو آ گیا نا، تطبیق ہم خود کریں گے، تو چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے کہ یہ تطبیق بھی پڑھیں۔ اچھا، امام سکاکی رحمہ اللہ یہ 30 سال کے عمر میں تھے جب علم حاصل کرنے کے لیے آئے، کلاس میں بیٹھے، استاد جی نے مسئلہ پڑھایا ان کو، کل جب چلے گئے، اگلے دن جب آئے تو چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، استاد جی نے مسئلہ پوچھا کہ وہ کس کو یاد ہیں؟ استاد نے پہلے سے ان کو کہا تھا کہ آپ یاد کریں، تو کل میں پوچھوں گا، جب طلبہ ہاتھ کھڑے کریں گے تو آپ سے میں سوال پوچھوں گا، تاکہ طلبہ کو یہ لگے کہ یہ ہم سب سے زیادہ محنتی ہیں اور آپ کا ایک مقام بن جائے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ قال الشافعی لا يطهر جلد الكلب بالدباغ، قال الشافعی لا يطهر جلد الكلب بالدباغ، یہ مسئلہ تھا۔ کل انہوں نے پوچھا کہ شافعی کا کیا موقف ہے اس میں، ہاں جواب دیں۔ کئی طلبہ نے ہاتھ کھڑے کیے، سکاکی نے بھی ہاتھ کھڑا کیا۔ عمر کتنی ہے ان کی؟ 30 سال۔ باقی طلبہ کی عمر 14 سال، 15 سال، 12 سال، 10 سال، اتنے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ استاد نے کہا اچھا آپ کو یاد ہے، اچھا جواب دے دو۔ یہ کہنے لگے قال الکلب لا يطهر جلد الشافعی بالدباغ۔ سمجھ آئی؟ تو استاد چاہتے تھے کہ ان کا مقام بلند ہو، مقام اور کم ہوا، طلبہ اور مذاق اڑانے لگے۔ پھر انہوں نے کیا کیا، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا اللہ رب العالمین آپ کو تھوڑی سی تکلیف دینا چاہتا ہے کہ آپ تکلیف محسوس کر کے آپ اور محنت کریں۔ سکاکی نے اسی وقت استاد کو کہا کہ میں اتنی محنت کروں گا نا، میں نے امام بننا ہے اپنے فن کا، اور لوگ میرے اقوال پیش کریں گے، میں نے اس طرح بن کے دکھانا ہے۔ طلبہ نے مذاق اڑایا، ایک مسئلہ یاد نہیں کر سکتا، اس نے امام بھی بننا ہے ابھی، لو جی امام بننا بھی اتنا آسان ہو گیا۔ تو وہ محنت کر کر کے امام بن گئے۔ سیبوئی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ سیبوئی آئے تھے حدیث پڑھنے کے لیے، عبارت جب پڑھنے لگے تو عبارت میں انہوں نے غلطی کی، پہلی غلطی، دوسری غلطی، تیسری غلطی پہ استاد نے بھی ڈانٹا کچھ اور طلبہ نے بھی مذاق اڑایا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس علم میں محنت کر کے، اس علم کا جس کا تعلق عبارت کے ساتھ ہے، اس میں نے امام بننا ہے اور امام بن کے دکھانا، آپ لوگ میرے اقوال پیش کریں گے، آپ نہیں تو آپ کے بچے جو ہیں، آپ کے بیٹے، وہ میرے اقوال پیش کریں گے۔ اور ہوا بھی ایسے، ان کی زندگی میں ان کے اقوال پیش کیے جاتے تھے سیبوئی کے۔ ابن حزم نے بھی اس طرح علم حاصل کیا، یہ تقریباً 24 سال کی عمر میں تھے ابن حزم الظاہری۔ تو ابن الوزیر تھے، وزیر کے بیٹے، علم حاصل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ علم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ ہاں، لیصیب به عرضا من الدنیا، صحیح ہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنہ۔ تو ابن حزم رحمہ اللہ مسجد میں آئے، نماز پڑھنے لگے، تو کسی نے کہا وہ بیٹھ جاؤ، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہ اوقات مکروہہ میں نماز نہیں پڑھی جاتی۔ بیٹھ گئے، اگلے دن پھر آئے، بیٹھ گئے،
کسی نے کہا وہ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو, تحیت المسجد نہیں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا یہ کیا ہوا, جب میں تحیت المسجد پڑھتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ, اگلے دن نہیں پڑھتا ہوں تو کہتے ہیں اٹھو پڑھو, یہ کیا ہوا؟ کسی سے پوچھا, اس نے کہا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں جب آئے تو پھر اس کا یہ حکم ہے, باقی اوقات میں اس کا یہ حکم ہے, تحیت المسجد کا یہ حکم ہے. کہا اچھا, کہا اس علم کو حاصل کرنا چاہیے کہ کل پھر کوئی اعتراض کرے گا مجھ پہ, میں جتنا امیر ہوں, میں وہ امیر ہونا اپنی جگہ پہ, وزیر کا بیٹا ہونا اپنی جگہ پہ, لیکن مسائل تو مجھے یاد نہیں, میں نے علم حاصل کرنا, تو پھر وہ علم حاصل کرنے لگے. تو کبھی کبھی علماء جو ہیں اور انسان اس کو کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد وہ کافی بدل جاتا ہے. سکاکی رحمہ اللہ بھی اس واقعے کے بعد پھر انہوں نے کافی محنت شروع کی, انتھک محنت شروع کی انہوں نے, اور پھر جا کے امام بن گئے. سمجھ آئے؟ تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ دن رات محنت کریں تاکہ آپ بھی مستقبل میں علماء بن سکیں. اچھا, آگے جو ہیں ہم نے کہا جرجانی رحمہ اللہ نے اس کی تعریف کیا کی. اب حاشیہ مکمل ہوا, اب متن کی طرف آؤ. قضیۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزئیاتها. اچھا, کہوفی الکفوی رحمہ اللہ, الکفوی رحمہ اللہ جن کا نام ہے ابو البقاء الکفوی الحنفی رحمہ اللہ, یہ کفہ میں پیدا ہوئے, کفہ میں پیدا ہوئے, اس لیے ان کو کفوی کہا جاتا ہے. یہ قاعدے کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں قضیۃ کلیۃ من حیث اشتمالها بالقوة على احکام جزئیات موضوعها. قضیۃ, وضاحت بعد میں کریں گے انشاءاللہ, صرف آپ لکھ لیں قضیۃ کلیۃ من حیث اشتمالها بالقوة على احکام جزئیات على احکام جزئیات موضوعها على احکام جزئیات موضوعها. اور اسی طرح جو ہیں فیومی رحمہ اللہ, الفیومی احمد ابن محمد ابن علی الفیومی, احمد ابن محمد ابن علی الفیومی. اچھا, آگے ان کے نام کے ساتھ الحموی بھی لکھا جاتا ہے, لیکن میں نے آپ کو بتانا نہیں ہے, میں نے آپ کو بتایا تو نہیں ہے نا, ابھی میں نے آپ کو بتانا نہیں ہے. کیوں نہیں بتانا؟ کیونکہ الحموی کے نام سے دوسرے عالم ہیں, ان کا بھی تذکرہ ہوگا. تو اگر میں ابھی آپ کو بتاؤں کہ الحموی, تو آپ اس کے آگے بھی حموی لکھیں گے, ادھر بھی حموی, تو پھر آپ پہ خلط آئے گا. تو میں نے آپ کو نہیں بتانا کہ یہ حموی ہیں. بچے ہوتے ہیں نا گھر میں, کوئی چیز اس کو دے دو نا, اس کو کہنا کہ دوسرے اپنے بھائیوں سے نہیں بھائیوں کو نہیں بتانا. کہتے صحیح ہے. جب وہ آئے تو ان کو کہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کھایا, ہم نے سیب نہیں کھایا. مطلب کیا ہے کہ ہم نے یہ کھایا, ہم نے فلاں چیز نہیں کھائی. تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں یہ حموی ہیں, لیکن میں نے آپ کو بتانا نہیں ہے. اچھا, یہ تعریف کرتے ہیں قاعدہ کی, کہتے ہیں الامر الکلی المنطبق علی جمیع جزئیاته. الامر الکلی المنطبق علی جمیع جزئیاته. اچھا, اب یہاں پہ جو ہیں آپ نے دیکھا کہ اکثر علماء جب قاعدہ کی تعریف کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قضیہ, یہ ایک قضیہ ہیں. بعض علماء کہتے ہیں الامر, بعض علماء کہتے ہیں حکم کلی. سمجھ آئے؟ تو لہٰذا یہ قضیہ کہتے کس کو ہیں؟ منطق کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں, آپ کے پاس یہاں پہ معتصر ہیں صفحہ نمبر 66 میں. طبعاً یہ اس طبع میں جو مولانا رضوان کے پاس ہیں, وَإِلَّا باقی میں مختلف ہیں. اچھا, یہاں پہ کہتے ہیں قضیہ کی تعریف قول يحتمل الصدق والكذب لذاته. قضیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہیں جرجانی رحمہ اللہ کی تعریف ہیں, کہتے ہیں قول يحتمل الصدق والكذب لذاته.
عبد القاہر الجرجانی اس کی تعریف کرتے ہیں، قول یحتمل الصدق والکذب لذاته، ذات کے اعتبار سے صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہو. ہم کہتے ہیں نا جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ ذات کے اعتبار سے سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو اس میں. اس کا مطلب کیا ہے ذات کے اعتبار سے؟ ہاں، کیونکہ لذاتی ہی ہم اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی کلام امر خارجی کی وجہ سے صدق ہی کا احتمال رکھتا ہے، کبھی کبھی کذب ہی کا احتمال رکھتا، صدق کا احتمال نہیں رکھتا. مثال کے طور پہ ادھر دیکھیں آپ، یہاں پہ ایک عبارت ہے انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی. اگر اس کا قائل اللہ رب العالمین ہو تو یحتمل الصدق والکذب، نہیں 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 نہیں، صدق ہی ہے. تو ہم جو کہتے ہیں کہ قول یحتمل الصدق والکذب لذاته، وہ تعریف اس پہ لذاتی ہی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ذات کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، جملہ کے اعتبار سے، ترکیب کے اعتبار سے یحتمل الصدق والکذب، لیکن کبھی کبھی امر خارجی کی وجہ سے لا يحتمل الا الصدق، کیونکہ اللہ کا قول ہے. لیکن یہی قول فرعون کا ہو انا ربکم الاعلی، تو اس میں صدق کا احتمال نہیں ہے، کذب ہی ہے. سمجھ آئی؟ تو لذاتی ہی ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جملہ باعتبار الذات، باعتبار الترکیب، یعنی لذاتی باعتبار الترکیب النحوی، سمجھ آئی، وباعتبار معناه فی اللغہ، یہ کیا ہے؟ یحتمل الصدق والکذب. لیکن امر خارجی کی وجہ سے لا يحتمل الا الصدق، جب قائل اللہ رب العالمین ہو، لا يحتمل الا الکذب جب قائل فرعون ہو. یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ تو لہذا یہ لذاتی ہی کہنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ. اچھا، تو قضیہ کی تعریف کیا ہے؟ ہم نے کہا قضیۃ کلیہ. قضیہ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ اس طرح کلام، یہ قاعدہ، کیا قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ قاعدہ کلام ہوتا ہے. کس طرح کلام؟ جس میں صدق اور کذب دونوں کا احتمال ہو ذات کے اعتبار سے. سمجھ آئی؟ اچھا، آپ کو پھر پتا ہے قضیہ جو ہے یہ تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے، موضوع، محمول اور دونوں کے درمیان تعلق اور رابطہ. آپ سب منطق پڑھ چکے ہو، آپ میں سے کوئی ہے جس نے منطق نہیں پڑھا ہو؟ عجیب، آپ بھی نہیں پڑھے. آپ کہاں رہے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں آپ؟ نہیں 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 نہیں، یہ مولوی صاحب. ہاں، اچھا اچھا اچھا. تو مناطقہ کہتے ہیں قضیہ تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے. ہم کہتے ہیں محمد مجتہد. دیکھیں آپ، مجتہد، یہ محمد مجتہد، محمد یہاں پہ موضوع ہیں اور مجتہد محمول ہیں. مطلب کیا ہے؟ محمد یہ محکوم علیہ ہے اور مجتہد محکوم بھی ہے. کأننا نحکم علی محمد بمجتہد. سمجھ آئی؟ یہ محکوم علیہ، نحکم علیہ، یہ محکوم بھی، نحکم بھی علی محمد. یہ بات سمجھ آئی؟ تو ایک یہاں پہ موضوع اور یہ محمول، دونوں کے درمیان جو تعلق ہیں، جو رابط ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کو نسبت کہتے ہیں. نسبت، دونوں کے درمیان نسبت، اس کو رابط کہتے ہیں. مناطقہ نسبت کو رابط کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں محمد مجتہد. پھر قضیہ کی دو قسمیں، حملیہ اور شرطیہ، یہ سب آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے انشاءاللہ. معتصر علم المنطق میں بالکل آپ کو معتصر مل جائے گا، اس کا معتصر صحیح ہے، عصیر ملے گا. اچھا، آگے پھر کہتے ہیں یہاں پہ کلیہ. یہ قواعد جو ہیں یہ کلی ہوتے ہیں، قواعد کلی ہوتے ہیں. قاعدہ جب وضع کیا جاتا الفاعل کل فاعل مرفوع، الفاعل مرفوع، یہ قاعدہ ہے ہمارے پاس. الفاعل مرفوع یعنی فاعل ہمیشہ کے لیے مرفوع ہوتا ہے. المفعول منصوب، یہ بات سمجھ آئی؟ المبتدأ مرفوع. اچھا، آگے پھر کہتے ہیں
منطبقۃ علی جمیع جزئیاتها، اپنے تمام اجزاء پہ وہ صادق آتا ہے، اپنے تمام اجزاء پہ وہ صادق آتا ہے، منطبق اس پہ اس کی تطبیق کی جا سکتی ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ کل فاعل، الفاعل مرفوع، یہ ایک قاعدہ ہے، ہم اس کی تطبیق اس کے تمام افراد پہ کر سکتے ہیں۔ صبر کرو، ہم کہتے ہیں کہ قام محمد، جاء زید، نام الطفل، قرأ زید القرآن، قرأ زید القرآن۔ کئی مثالیں ہم نے دیکھی کہ سب پہ تطبیق کیا جا سکتا ہے، تو لہذا منطبقۃ علی جمیع جزئیاتها، علی جمیع ما یصدق علیہ، سمجھ آئی؟ تو قاعدہ کی تعریف ہمیں یاد ہو گئی۔ قاعدہ کس کو کہتے ہیں؟ قضیۃ کلیۃ منطبقۃ علی جمیع جزئیاتها۔ اچھا آگے پھر الفقہیہ، قضیہ ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، یہ قضیہ کی تعریف۔ قضیہ کی پھر دو قسمیں ہیں، حملیہ شرطیہ، وہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں، صحیح ہے؟ قضیہ حملیہ کو جب اس کا جب انفکاک کریں، اس کو کھولیں، تو وہ دو اجزاء پہ تقسیم ہوتا ہے، اور جب قضیہ شرطیہ کو کھولیں تو وہ تین اجزاء پہ، سمجھ آئی؟ وغیرہ وغیرہ۔ اچھا اس کے بعد یہ جو قضیہ حملیہ کو جب کھول دیا جائے تو یہ مفردین پہ کی طرف کھولتا ہے، یعنی دو اس کے اجزاء مفردین بن جاتے ہیں، اور قضیہ شرطیہ کو جب کھولیں تو یہ قضیتین کی طرف کھولتا ہے، ينحل الى مفردین، اور وہ ينحل الى قضیتین، اس طرح کا۔ ہاں کس کا؟ قضیہ کا جملہ خبریہ، بس 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 جملہ خبریہ۔ اب جملہ خبریہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جملہ خبریہ نحات کہتے ہیں، اور مناطقہ قضیہ کہتے ہیں اس کو۔ ہاں ہاں قضیہ ایسا کلام جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، اور کلیہ وہ ایسا کلام جس میں صدق اور کذب کا احتمال ہے، وہ کلی بھی ہو، کلی بھی ہو، اپنے تمام افراد کو شامل ہو۔ آگے پھر کیا ہے؟ منطبقۃ علی جمیع جزئیات، اپنے تمام افراد پہ وہ اس کی تطبیق بھی ممکن ہو۔ بات سمجھ شریف میں آئی؟ اچھا آگے پھر کہتے ہیں کہ فقہیہ، یہ فقہیہ جو ہے یہ مأخوذ ہے فقہ یفقہ سے، یا یہ مأخوذ ہے فقہ سے، الفقہ حمزہ کے ساتھ۔ فقہ یفقہ سمجھنے کو کہتے ہیں، باریک چیزوں کو سمجھنا، تو فقیہ بھی باریک باریک چیزوں کو سمجھتا ہے۔ اور فقہ سے اگر ہم کہیں مأخوذ ہیں تو فقیہ کو اس لیے فقیہ کہا جاتا ہے، فقہ کہتے ہیں پھاڑنے کو، کسی چیز کو پھاڑنا، تو فقیہ بھی حکم شرعی کو پھاڑ کے اس کے اندر ڈھونڈتا ہے کہ علت کیا ہے، حکمت کیا ہے، حکم شرعی کو پکڑ کے اس کو پھاڑ کے اندر دیکھتا ہے کہ اس میں علت کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ یہ بات سمجھ شریف میں آئی؟ تو اس لیے فقیہ کو فقیہ کہتے ہیں۔ اچھا فقہ کس کو کہتے ہیں؟ فقہ کی تعریف یاد ہے سب کو؟ ہاں جی ہاں جی، فا قاف حمزہ، تعریف یاد ہے فقہ کی؟ اصطلاحی تعریف لکھیں یا رہنے دیں؟ ہاں مولوی صاحب لکھنے کی ضرورت ہے یا رہنے دیں؟ ہاں اچھا یہ لکھ لیا سب نے؟ فقہ کی تعریف ہم کرتے ہیں، ہاں کیا؟ العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ
المکتسب من ادلتہ التفصیلیہ. اچھا یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں کہتے العلم مختصراً دیکھیں ادھر العلم یہ فقہ جو ہے علم الفقہ یہ ایک علم ہے. العلم بالاحکام الشرعیہ یہ احکام شرعیہ کا علم ہے، احکام عقلیہ کا علم نہیں ہے، احکام تجریبیہ کا علم نہیں ہے. احکام کی کئی قسمیں ہیں، احکام عقلیہ، احکام تجریبیہ، اسی طرح جو ہیں احکام کئی قسمیں ہیں اس کے احکام شرعیہ. اچھا پھر احکام شرعیہ میں آگے پھر العملیہ، کیونکہ احکام شرعیہ کی تین قسمیں ہیں، احکام شرعیہ کی تین قسمیں ہیں، عقائد، اعتقادات، اور اسی طرح جو ہیں عملیات اور اخلاقیات. علم الفقہ میں صرف اور صرف عبادات، یہ عملیات پڑھتے ہیں. عملیات کے آگے دو قسمیں ہیں، عبادات اور معاملات. آگے پھر کہتے ہیں المکتسب، یہ علم اس طرح علم ہے فقہ، المکتسب جس کو حاصل کیا گیا ہو، من ادلت التفصیلیہ، تفصیلی ادلہ سے. مطلب یہ ہے کہ فقہ کو ہم تب فقہ کہیں گے جب اس کو حاصل کیا گیا ہو، محنت کر کے حاصل کیا گیا ہو. مطلب یہ ہے جس کو فری میں مل جائے نا تو وہ فقیہ نہیں ہے. اب دیکھیں جبریل علیہ السلام کے پاس بہت علم ہے، کیا جبریل کو ہم فقیہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے حاصل نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ علم تھا، سب سے زیادہ علم تھا، اور جتنا علم قیامت تک علم شرعی لوگوں میں منتشر ہوگا وہ سارا رسول اللہ کا علم ہے. کیا رسول اللہ کو ہم فقیہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کا علم مکتسب نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے طرف سے ہیں. اچھا اللہ رب العالمین کو ہم فقیہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ رب العالمین کا علم بھی مکتسب نہیں ہے. تو لہذا مکتسب ہو یہ علم تو تب یہ فقہ ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا اس کے بعد آگے پھر کہتے ہیں کہ اصطلاحی تعریف بھی ہو گئی. اب آئیں آپ باعتبارہ لقبا وعلما على هذا الفن، یعنی تعریف لقبی، قاعدہ فقہیہ کی تعریف لقبی. ہم کہتے ہیں یہاں پہ تعریف لقبی کیا ہے؟ کیا یہ قواعد فقہی کلی ہیں یا اکثری ہیں؟ اس میں علماء کے مابین اختلاف ہیں. بعض علماء کہتے ہیں یہ قواعد کلی ہیں، بعض علماء کہتے ہیں قواعد اکثری ہیں. جو علماء کہتے ہیں قواعد کلی ہیں ان میں سے جو ہیں سب سے مشہور اور معروف کون ہیں؟ امام ابو عبداللہ المقری رحمہ اللہ. ابو عبداللہ المقری نہیں پڑھنا، المقری المالکی، ابو عبداللہ المقری المالکی، محمد ابن احمد المقری المالکی. اچھا جو کہتے ہیں کہ یہ قواعد اکثری ہیں کلی نہیں ہیں، ان میں سے معروف کون ہے؟ امام احمد ابن محمد الحموی، احمد ابن محمد الحموی، یہ کہتے ہیں قواعد اکثری ہیں کلی نہیں ہیں. اچھا امام مقری رحمہ اللہ اس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں کل کلی هو اخص من الاصول، كل كلي هو اخص من الاصول وسائر المعاني العقليه العامه واعم من العقود وجمله الضوابط الفقهيه الخاصه. کہتے ہیں قاعدہ فقہیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اصول سے خاص ہو لیکن ضوابط سے عام ہو، ضوابط اور اصول کے درمیان ہو، ضوابط اور اصول کے درمیان ہو، اس کو قواعد فقہیہ کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ اسی طرح امام حموی رحمہ اللہ، احمد ابن محمد الحموی رحمہ اللہ الحنفی، یہ کہتے ہیں حکم اکثری لا کلی، حکم اکثری لا کلی، یہ کیا ہے؟ حکم اکثری ہے کلی نہیں ہے. ينطبق على اکثر جزئیاته، کلی نہیں ہے، اکثر جزئیاتی، لتعرف احکامها منه. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا اب اس میں صحیح بات کیا ہے کہ قواعد فقہیہ کلی ہیں یا اکثری ہیں؟ میری طرف دیکھیں، صحیح بات یہ ہے کہ قواعد فقہیہ کلی ہیں، اکثری نہیں ہیں.
اکثری ہیں، کلی ہیں، اکثری نہیں ہے۔ اعتراض یہاں پہ یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر یہ قواعد کلی، قواعد فقہیہ جو ہیں، قواعد فقہی کلی ہیں، تو پھر ہم کئی اس کے جو ہیں بعض مسائل دیکھتے ہیں، استثناءات دیکھتے ہیں، بعض مسائل جو اس قاعدے کے تحت نہیں آتے ہیں، ویسے آنا چاہیے لیکن آتے نہیں ہیں، تو لہذا پھر یہ کلی نہیں ہے، اکثری ہیں، اور اکثری کہنے والوں کی دلیل بھی یہی ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، دو مختصر جوابات آپ یاد کریں۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے، دیکھیں ہم جب کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہے، یہ اپنے افراد پہ لاگو ہوگا، منطبق ہوگا، کب ہوگا؟ اس کے منطبق ہونے کے کچھ شروط ہیں، کچھ اس کے منطبق ہونے سے منع کرنے کے لیے روکنے کے کچھ موانع ہیں۔ شروط ہو تو پھر منطبق ہوگا، اگر موانع میں سے کوئی چیز آئے تو پھر منطبق نہیں ہوگا۔ تو قاعدہ بذاتی ہی جو ہے، یہ قاعدہ فی ذاتہا، یہ کیا ہے؟ قاعدہ فقہیہ کلی ہے، لیکن یہ ایک فرع فقہی اس کے تحت نہیں آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں شروط موجود نہیں ہے، یا تو یا اس میں شروط موجود ہے لیکن موانع بھی ساتھ موجود ہے، تو موانع نے اس کو منع کر دیا، اس لیے اس کے تحت نہیں آیا۔ تو غلطی کس کی ہے؟ اس فرع فقہی کی ہے، کمی اس فرع فقہی میں ہے یا اس قاعدہ فقہیہ میں؟ فرع فقہی میں، قاعدہ فقہیہ میں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا آپ کیوں کہتے ہو یہ اغلبی ہیں؟ اغلبی نہیں ہے، کلی ہیں۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب آپ اس طرح کہیں کہ دیکھیں، یا ایک ہی کافی ہے؟ کافی ہے، چلیں۔ دوسرا اتنا زیادہ واضح نہیں ہے، لے لیں آپ یہ کہیں کہ قاعدہ فقہیہ جو ہے، یہ قواعد، یہ اپنے اجزاء پہ تطبیق اس کا کیا جا سکتا ہے، قواعد فقہیہ کا اپنے افراد پہ تطبیق کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض افراد اس میں شامل نہیں ہوتے۔ جب شامل نہ ہو جائے، کیا وہ اکیلے ہوتے ہیں یا وہ بھی اس کے طرح کلی بن جاتے ہیں؟ یہاں پہ پھر تعارض جب آتا ہے، مقابلہ جب آتا ہے بین الکلی والفرد، نہ کہ بین الکلی والکلی، تو آپ کا جو اعتراض ہے تب صحیح ہو سکتا ہے جب یہاں پہ اختلاف آئے، یہاں پہ کیا تضاد آئے، انصدام آئے بین الکلی والکلی، یہاں پہ انصدام بین الکلی والفرد الواحد ہیں۔ یہ بات سمجھ آئی؟ اور جب انصدام بین الکلی والفرد الواحد ہو تو مناطقہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ شاذ والشاذ کن نادر والنادر کالمعدوم والمعدوم لا حکم له، سمجھ آئی؟ والمعدوم لیس بشیء لا حکم له، لہذا کأنه غیر موجود۔ یہ بات سمجھ آئی؟ گویا کہ یہ فرع فقہی موجود ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ ہزار ہیں، ہزار کے مقابلے میں ایک ہے، اس ایک کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ ہم نے راجح تعریف کس کو یاد کرنا ہے؟ یعقوب الباحثین رحمہ اللہ ابھی فوت ہوئے، ہاں، یعقوب الباحثین، انہوں نے ایک تعریف کی ہے، ہم یہ تعریف یاد کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کہتے ہیں قضیۃ فقہیۃ کلیہ، قضیۃ فقہیۃ کلیہ جزئیاتها قضایا فقہیہ کلیہ۔ لکھوں؟ لکھنے کی ضرورت ہے یا یاد لکھ لیا؟ قضیہ لکھ لوں؟ یہ مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ لکھو۔ قضیۃ کلیۃ فقہیۃ جزئیاتها قضیۃ کلیۃ فقہیہ جزئیاتها قضایا فقہیہ کلیہ۔ کہتے ہیں یہ قضیہ ہے، قضیہ کس کو کہتے ہیں ہم پہچان چکے ہیں، یحتمل الصدق والکذب، صحیح ہے، لذاته۔ کلیہ، کلی ہے، کلی کا بھی ہمیں پتہ چلا کلی کس کو کہتے ہیں اور کلی کیوں ہے،
اغلبی نہیں ہے. قضیۃ کلیت فقہیہ، فقہی قضایا ہیں، صحیح ہے، قضایا فقہیہ، قضایا عقلیہ، قضایا عقدیہ، قضایا اخلاقیہ، نہیں 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 نہیں، فقہی. اچھا فقہی کس کو کہتے ہیں؟ ہم یہاں پڑھ چکے ہیں کہ جس کا تعلق عملیہ کے ساتھ ہو. جزئیاتھا، اس کے اجزاء جو ہیں قضایا فقہیہ کلیہ، اس کے اجزاء بھی قضایا فقہیہ کلیہ ہیں. مثال چاہیے اس کے لیے، ایک مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں الامور بمقاصدها. آپ آئیں یہاں پہ صفحہ نمبر الیقین لا یزول بالشک، مثلا صفحہ نمبر 23 میں الیقین لا یزول بالشک، یہ ایک قاعدہ ہے، قاعدہ فقہیہ. الیقین لا یزول بالشک، قضیۃ کلیۃ فقہیہ جزئیاتھا، اس کے اجزاء کیا ہیں؟ آگے اگلے صفحے میں آئے، اگلے صفحے پہ آئے، کہتے ہیں یہاں پہ الاصل براءۃ الذمہ، یہ اس کا ایک جز ہے. اسی طرح جو ہے ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، جزئیاتھا قضایا فقہیہ کلیہ، وہ بھی قضایا فقہیہ کلیہ ہے یا نہیں ہے؟ ہیں، لیکن اس کے ماتحت ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی؟ آپ یہ تعریف یاد کریں، یا ایک اور تعریف ہے سعد بن ناصر الشفری کی، وہ تعریف آپ یاد کریں. وہ کہتے ہیں حکم کلی فقہی، حکم، جلدی جلدی لکھو، حکم کلی فقہی ينطبق على جزئیات فقہیت من ابواب متعددہ. لکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کر لیں گے. ينطبق على جزئیات فقہیت من ابواب متعددہ. لکھ لیا؟ لکھنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، حکم ہاں کلی فقہی ينطبق على جزئیات فقہیت متعددہ. حکم کلی، یہ حکم کلی ہے. الامور بمقاصدها، حکم کلی فقہی، فقہی ہے. الامور بمقاصدها. اسی طرح الیقین لا یزول بالشک، ينطبق على جزئیات فقہیہ، یہ جزئیات فقہیہ پہ منطبق ہوتا ہے، یعنی اس پہ لاگو ہوتا ہے. دیکھیں آپ، یعنی اس کے افراد جو ہیں فقہیات کیا ہیں؟ جزئیات فقہیہ ہیں، جزئیات عقدیہ نہیں ہیں. اسی طرح جو ہے قواعد فقہی کی تطبیق کرتے ہیں ہم جزئیات پہ. قواعد نحویہ کی تطبیق ہم کس پہ کرتے ہیں؟ امثلہ نحویہ پہ. قواعد اصولیہ کی تطبیق ہم کس پہ کرتے ہیں؟ ہاں، نصوص پہ، الکتاب والسنہ پہ. سمجھ آئے؟ لیکن قاعدہ فقہیہ کی تطبیق ہم کس پہ کرتے ہیں؟ نصوص پہ نہیں، امثلہ نحویہ پہ نہیں، امثلہ صرفیہ نہیں، نہیں، کس پہ کرتے ہیں ہم؟ قضایا فقہیہ پہ. اچھا، ينطبق على جزئیات فقہیہ من ابواب متعددہ، متعدد ابواب کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. اگر یہ تعریف آپ یاد کریں تو ساتھ ساتھ آپ نے ضابط فقہی کی تعریف بھی یاد کی، کیونکہ ضابط فقہی انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے. حکم کلی فقہی ينطبق على جزئیات فقہیہ من باب واحد، یہ کیا ہے؟ من ابواب متعددہ. تو یہ تعریف سعد بن ناصر الشفری کی ہے، اور وہ تعریف جو ہیں یہ یعقوب الباحثین، یعقوب الباحثین استاد ہیں اور یہ ان کے شاگرد ہیں. یہ ابھی بھی زندہ ہیں سعودی میں، ہیئت کبار علماء سے ہیں، یہ ہیئت کبار علماء میں بھی یہ شامل ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.